بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ میں اب یہ ان کمزور اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنی کمزوری کے سبب غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، جبکہ منافقین کا رویہ پیچھے زیر بحث آ چکا ہے کہ وہ اپنے بہانوں پر قائم رہے، انہوں نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ان اہل ایمان کا، کمزور اہل ایمان کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ چنانچہ آیت 102 سے آج ہم آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے بھی ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے کیے تھے عمل اچھے اور دوسرے کچھ برے۔ ظاہر ہے کمزور اہل ایمان ہے، یہ منافقت ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن کردار کی ایسی پختگی بھی نہیں ہے کہ وہ مسلسل اچھے عمل کیے جائیں، تو ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور اچھائیاں بھی موجود ہیں، لیکن ان کو اعتراف ہے اپنے گناہوں کا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان یتوب علیہم، کہ ان پر اللہ عنایت فرمائے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے اہل ایمان جن کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، وہ نیکیوں کرتے رہتے ہیں لیکن ساتھ برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسے اہل ایمان کے ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی غفور و رحیم کی حیثیت سے معاملہ کریں گے۔ خذ من اموالہم صدقہ، تم قبول کرو ان کے مالوں سے صدقہ۔ یہ جو مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بھی آپ ان کا یہ مال ہے ان سے لیں۔ کیوں لیں؟ تطہرہم، تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرو گے، بہا، اس سے، کہ یہ جو مال خرچ کریں گے نا، اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہوگا اور ان کی پاکیزگی ان کو حاصل ہوگی۔ پاکیزگی میں تو ظاہر ہے وہ ظاہری پاکیزگی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ تزکیے میں اس میں تربیت کا پہلو بھی آ جاتا ہے، اور جو اچھائیوں میں آگے بڑھنے کا نشو و نما جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے اس میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو سب سے جو زیادہ جو چیز حاصل ہوتی ہے، جو توبہ میں جو کارآمد چیز ہے، وہ مال ہے، کہ اگر آدمی مال خرچ کرے گا، انفاق کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پھر آتی ہے اس آدمی کی طرف جو توبہ کی غرض سے یہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایت فرما دی گئی ہے کہ یہ جب مال خرچ کریں گے، چونکہ یہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعتراف کر رہے ہیں گناہوں کا، تو اپنی پاکیزگی کے لیے، تزکیے کے لیے مال خرچ کریں گے تو آپ اس کو قبول کیجئے۔ وصلی علیہم، اور یہ ہدایت فرمائی نبی علیہ السلام کو، ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ دعا کیوں کیجئے؟ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر رہے ہیں، شفاعت کر رہے ہیں، تو یہ ان کو یہ تسکین حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بات کو رد نہیں کریں گے، تو ان کو یہ امید رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ جبکہ پیچھے منافقین کے بارے میں بیان ہو گیا، نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا کہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے آپ، اور بتا دیا کہ اگر آپ اپنی رحمت اور رافت کے پیش نظر ان کے لیے دعا کرتے ہی رہیں گے تو آپ 70 دفعہ بھی دعا کر لیں، میں ان کے بارے میں آپ کی دعا کو قبول نہیں کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فسق کا رویہ اپنایا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور انہیں کوئی اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا اعتراف بھی نہیں کر رہے۔ تو آپ کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے تسکین کا باعث ہوں گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو امید ہے کہ معاف کر دیں گے، اور یہ ساری چیزیں ان کو فائدہ دیں گی، ان کا مال خرچ کرنا بھی، اور آپ جو دعائیں کریں گے ان کے لیے وہ بھی۔ الم یعلموا، کیا نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ، ہوا، وہی ہے جو یقبل التوبہ عن عبادہ، قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔ یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ بھی وہ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اپنے بندوں سے، کہ جو غلطی ہو جاتی ہے اگر وہ اعتراف کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ،
اور اللہ پذیرائی فرماتا ہے ان کے صدقات کی، ان کو جو بھی وہ صدقات اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں بندوں پر ہی خرچ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ کوئی غلطیاں ہو جائیں گی تو اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان غلطیوں سے جو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے اور رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ تواب ہوں، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں، ان کی توبہ قبول فرمائیں۔ وَقُلْ، ان سے کہہ دو، اعملوا، کہ عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان۔ یہ کمزور اہل ایمان ہے نا، تو ان سے غلطیاں ہوئی، اعتراف بھی کہتے ہیں نہیں تم اب اپنا رویہ جو ہے وہ بہتر کرو، یہ جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرو، اور تمہارا جو رویہ ہوگا آگے وہ دیکھا جائے گا، اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اور باقی سچے جو اہل ایمان ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ تمہاری کارکردگی کیسی رہی اب۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم جلد پیش کیے جاؤ گے اس کے حضور جو جاننے والا ہے تمام چھپے کا اور تمام کھلے کا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ یہ پیچھے جب منافقین کا ذکر آیا تو ان کو بھی خبردار کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، ابھی تمہارے پاس موقع ہے، اصلاح کرنا چاہو تو کر لو، تو رویہ تمہارا جیسا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا، تو اس کے لحاظ سے پھر معاملہ کیا جائے گا۔ اب یہ کمزور اہل ایمان کو بتا دیا کہ اپنی اصلاح کرتے رہیں وہ، اور توبہ کے لیے بتا دیا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے رہیں اور پیغمبر کو راضی کریں، پیغمبر کی دعائیں لیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ دوسرے ہیں جو مؤخر رکھے گئے ہیں اللہ کے فیصلے تک۔ یہ کمزور اہل ایمان میں بھی مختلف طرح کے لوگ، جیسے منافقین میں مختلف طرح کے لوگ تھے، کوئی شہری منافق ہیں، کچھ ادھر گاؤں کے تھے، ان میں سے بھی بتایا کہ گاؤں والے جو ہیں وہ زیادہ شدید ہیں منافقت میں، ان میں بھی مختلف طرح کے لوگ تھے۔ ایسی جو کمزور اہل ایمان ہیں ان میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ اوپر جو بیان ہوا کہ ایسے لوگ ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے، اعتراف کیا انہوں نے، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے ان کو بتا دیا گیا۔ اب کچھ دوسرے ایسے کمزور اہل ایمان ہیں، ان کا معاملہ اللہ نے مؤخر کر دیا ہے کہ ان سے ایسی غلطی کی توقع نہیں تھی، لیکن انہوں نے وہ غلطی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی الحال تمہیں توبہ نہیں، تمہیں توبہ کی کوئی ہم توبہ کا وعدہ نہیں کیا جا رہا، توبہ کی امید نہیں دلا رہے، تمہارا معاملہ مؤخر کیا جا رہا ہے۔ یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 افراد تھے، آگے ذکر بھی آ جائے گا وہ 3 لوگ جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا، آگے جا کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ تو ان سے چونکہ ان کی غلطی جو ہے عام کمزور اہل ایمان سے زیادہ تھی، اس لیے کہا گیا کہ ابھی تمہارے لیے توبہ نہیں ہے، تو بعد میں دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اما یعذبہم، تو اللہ کا جو فیصلہ ہے آنے تک وہ مؤخر کر دیا جائے گا، یا وہ انہیں اللہ سزا دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور یا ان پر شفقت فرمائے گا۔ ابھی دونوں امکانات ہیں، پیچھے بیان کر دیا کہ ان پر اللہ شفقت فرمائے گا، یہاں ابھی دونوں ہیں امکانات۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمزور جو اہل ایمان ہیں، سچے ہیں وہ اپنے ایمان میں، منافق نہیں ہیں، ان سے بھی بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ان کا جو توبہ کا معاملہ ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ گناہوں میں سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض گناہ اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، آدمی انفاق کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کی دعائیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فوری فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کریں گے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کریں گے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب یہ جو منافقین ہے یہ بھی منافقین کی اور قسم ہے۔ یہ مدینہ میں معلوم ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی بنائی گئی، اور اس سے پہلے مسجد قباء مدینہ کے نواح میں موجود تھی، تو یہ 2 مسجدیں تھیں شہر کے اندر اور باہر۔ یہ جو ہے منافقین، انہوں نے کیا کیا، مسجد قباء کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنائی، اور پیش نظر یہ تھا، بہانہ یہ بنایا کہ دیکھیں لوگوں کو آنا جانا مشکل ہوتا ہے نماز کے لیے، مسجد نبوی آنا یا مسجد قباء جانا، تو ہم نے ایک مسجد بنا دیا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے، چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ وہ مسجد گرا دی جائے،
چنانچہ نبی علیہ السلام جب تبوک سے واپس آئے ہیں تو آ کر وہ یہ مسجد ان کی پھر گرا دی گئی تھی۔ وہ کیا معاملہ تھا وہ یہاں زیر بحث ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا، جنہوں نے ایک مسجد بنائی، زرارن نقصان پہنچانے کے لیے، و کفرن کفر کے لیے، و تفریقن اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کے درمیان۔ مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان جو کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان میں تفریق پیدا کر دی جائے، ٹھیک ہے، تو فرقہ بندی جو ہے وہ اس کو آغاز کر دیا گیا، ایک الگ سے مسجد بنا لی۔ و ارصادن، اور مقصد کیا تھا کہ ایک کمین گاہ فراہم کی جائے، ایک ٹھکانہ فراہم کیا جائے، کن کے لیے؟ لمن حارب اللہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ سے جنگ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے والے تھے، کفار ہیں یا منافقین ہیں، وہ ان کو لیے ایک ٹھکانہ بنانے کے لیے اصل میں یہ کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ہے کہ مسلمان ڈیوائیڈ ہو جائیں، کچھ مسلمان ان کے پاس آئیں گے، مسجد سمجھ کر آ جائیں گے کہ ہم مسجد ہی جا رہے ہیں، لیکن پتہ چلے گا یہ تو ان کا ٹھکانہ ہے، تو ان کی باتوں میں آئیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ ان کے مقاصد ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا، نہیں ہم نے چاہی تھی، الا الحسنى، مگر بھلائی۔ یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو مسجد بنائی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصد یہ نہیں تھا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھلائی پیش نظر تھی اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، مقصد وہی ہے جو اوپر بیان ہو گیا۔ لا تقم فیہ ابدا، ظاہراً نبی علیہ السلام کو دعوت بھی دی کہ آپ تشریف لائیں، ہم نے مسجد بنائی ہے، افتتاح کریں یا اس میں آ کے نماز پڑھا دیں، تو اس سے ان کی جو مقصد ہے وہ اور اس کو تقویت ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا آپ کو، لا تقم فیہ ابدا، تم کبھی نہ کھڑے ہونا اس میں، یعنی وہاں جا کے نماز نہیں آپ نے ادا کرنی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے۔ یہ مسجد قباء کا ذکر ہو رہا ہے، جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے، تو وہاں مدینہ سے باہر جو وہ مسجد بنائی گئی تو وہ جو مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تھی تقوی پر پہلے دن سے، احقو، حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، کہ وہاں آپ جا کے نماز ادا کریں۔ وہ تھی جو آفیشیل، جو جس کو نبی کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے مسجد کا درجہ دیا گیا، تو اس کے مقابلے میں یہ جو مسجد زرار بنائی گئی ہے اس میں آپ نے کبھی نہیں جانا۔ اس مسجد کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں تو یہ ہے نا کہ یہ سب جو ہیں مخالفین جو ہیں، سازشیں کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے والے، ان کا یہ ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ وہ جو مسجد قباء تعمیر کی گئی، فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں جو وہاں کے نمازی ہیں، اب ان کا وصف بیان ہو رہا ہے۔ یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ اس سے پتہ ہوا کہ مسجد زرار میں ایسے لوگ جمع ہوں گے جو ان کا پاکیزہ رہنا، جو پاک رہنا، اپنا تزکیہ کرنا، یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، پھر کیا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر، و رضوان، اور اس کی خوشنودی پر، خیر، بہتر ہے، ام، یا من اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف، ایک کھائی کے کنارے پر، ہارن، جو گرنے کو ہے، فن ہار بہی، تو وہ جا گری اس کو لے کر، فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں۔ کہ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے تقوی کی بنیاد پر، اور انہوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ تو ایسی ایک کھائی کے کنارے پر بنائی گئی ہے عمارت، اور اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جب گرے گی لازمی گرے گی، اور یہ گرے گی ان کو بھی ساتھ لے کر جہنم کے گڑھے میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں راہ دکھائے گا اس طرح کے لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہ ظالم ظاہر اپنے اوپر ہی ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لا یزال بنیانہم، ان کی یہ جو عمارت ہے یہ ان کے لیے رہے گی، الذی بنوا، جو انہوں نے یہ عمارت بنائی ہے یہ رہے گی، ریبتاً، بے یقینی کی بنیاد، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، کہ ان کا یہ جو عمل ہے یہ ان کی منافقت کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ یہ جو ہے نا ان کا نفاق، بے یقینی، شک ہے جو ایمان کے معاملے میں، یہ ان کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا ایسے ہی۔ اللہ،
ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، یعنی یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دل ٹکڑے ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ بھی جب دل ان کے ختم ہوں گے تو پھر یہ نفاق جائے گا، یہ شک جائے گا، یہ بے یقینی جائے گی ایمان کے بارے میں۔ تو یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں یہ بے یقینی رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا۔ یعنی بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گواہی بن جاتے ہیں جو کچھ دلوں میں ہوتا ہے۔ تو جو اندر کا نفاق ہے، جب انہوں نے اس کو ایک شکل دے دی، ایک مسجد ایسی بنا لی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے ٹھکانہ فراہم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، تو ان کا یہ جو عمل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے اندر سے یہ منافقت ختم نہیں ہونے والی۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ اشترا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خرید لیے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، سچے اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خرید لیے ہیں من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، و اموالہم، اور ان کی اموال، بان لہم الجنہ، بدلے میں اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ ایک تجارت بیع ہوئی ہے اللہ اور اللہ کے سچے بندوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے اپنی جانیں دو گے اور اپنے اموال دو گے، یعنی میرے راستے میں تمہیں جہاد کرنا ہوگا، اور یہ جہاد قتال تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں نقصان کیا ہوگا تمہارا؟ جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور جان کا نقصان کوئی زخمی پہنچ سکتا ہے، اور جان بھی جا سکتی ہے، اور اموال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ نا اہل ایمان اور اللہ کے درمیان یہ عہد معاہدہ ہوا ہے تجارت کا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون، پھر مارتے ہیں، ویقتلون، اور مارے جاتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ علیہ خاص طور پر یہ حکم تھا کہ انہوں نے جو مشرکین ہیں یا اہل کتاب ہیں یا منافقین ہیں ان کو سزا دینی ہے اپنی تلواروں کے ذریعے۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو کہ قتال تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے یہ جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی لگے گا، اور یعنی کہ آدمی مارا بھی جائے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا۔ تو بتا دیا کہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقاً، اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، فی التورات والانجیل، تورات میں اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ میری راہ میں اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ کی راہ پہ وہ لڑیں گے اور خود بھی مار سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی مار سکتے ہیں۔ تو جس کا یہ عمل ہوگا، جس کا یہ رویہ ہوگا، ان کے ساتھ سچا وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ اس نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید میں بھی بیان ہو گیا۔ ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو پورا کرنے والا ہو اپنے وعدے کا اللہ سے بڑھ کر؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا، تو سو خوشی مناؤ، ببیعکم، اپنے اس سودے پر۔ یہ سودا کیا نا، بندے سے کیا لیا گیا؟ اپنی جان اور مال۔ جب اللہ کہیں گے آدمی دینے کے لیے تیار رہے۔ اور ہماری جو عبادات ہیں یہ اسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سودا کیا تم نے، اس پر تم لوگ خوشی مناؤ۔ الذی بایعتم بہ، جو تم نے اللہ سے یہ جو سودا کیا ہے اس پر تم خوشی مناؤ۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ جو تم نے بیع کی ہے خدا کے ساتھ، تم جان اور مال خرچ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، یہ جنہوں نے بیع کی اللہ کے ساتھ، اس بیع پر وہ قائم رہے، ان کی اب صفات بیان ہو رہی ہیں۔ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے، یعنی ظاہر ہے سب سے پہلے تو یہی چیز ہوتی ہے نا کہ آدمی توبہ کرتا ہے، اور پھر عبادت اللہ کا سب سے بڑا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الحامدون، شکر کرنے والے۔ یہ جو ہے یہ رویہ اگر نہیں ہے، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا اگر اعتراف نہیں ہے، تو پھر باقی جو عبادات ہیں ساری چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ السائحون، سیاحت کرنے والے۔ یہ سیاحت یہ نہیں ہے کہ سفر کرنا، یہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ کے لیے جو کچھ بھی اسٹرگل کی جاتی ہے، آدمی جو بھی ریاضت کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔
اس نے کوئی دین کا علم سیکھنا ہے، اس نے کوئی جہاد کرنا ہے، اس نے جو بھی اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو اس کا اصل صحیح حق ادا کیا، اس کا مطلب ہوگا ریاضت کرنے والے اللہ کی راہ پہ۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ الآمرون بالمعروف، بھلائی کی تلقین کرنے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے۔ پیچھے ذکر ہوا نا، وہ تو ظاہر ہے ذاتی اصلاح کے لیے اور ذاتی جو عبادات ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، اپنا ذاتی جو تزکیہ کرنا اس نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ سے جو بیع کرنے والے ہیں، جو سودا کرنے والے ہیں، وہ اصل میں معاشرے سے جو کٹ کے نہیں رہتے، ان کو صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، معاشرے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ چاچا فرمایا کہ وہ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ بل حافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ سب کو ایک طرح سے اکٹھا کر دیا گیا کہ جہاں بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کی جو حدود ہیں، جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں کہ ان کو کراس نہیں کرنا، ان لمٹس میں رہنا ہے، تقوی پر قائم رہنا ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ ان کا وصف ہے۔ وبشر المؤمنین، اور یہ جو مومن ہیں، ایسے مومن کو جن کی یہ صفات ہیں، ان کو خوشخبری دے دو۔ تو پیچھے بیان ہوا ہے کہ یہ اصل میں جو رویہ کیا ہونا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے، اگر جان کی قربانی دینی پڑے تو دی جائے گی، اور اگر مال خرچ کرنا پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، دی جائے گی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی جو عظیم کامیابی ملے گی جنت کی شکل میں۔ تو یہ پیچھے منافقین کا ذکر ہوا، تو سچے اہل ایمان کا یہ ذکر کر دیا گیا مقابلے میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔